کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا۔ اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خامند گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ، چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر جانا، کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت، بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن دین والی بیٹی تھی حضرت، اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی حضرت، اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا۔ میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا، بچے کو غسل دیا، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے۔ شاید میرا ام سنیم تھی، شاید اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے۔ وہ جب خامند آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا خود کو تیار کیا۔ جب خامند آیا نا، وہ بیوی کو سال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی۔ انہوں نے پوچھا، ظاہر گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی، بچے کدھر ہے؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ گئے جا کے بچے کو، اللہ بچہ انتقال کر چکے ہیں۔ کھانا اچھا بنایا تھا، خامند کے ساتھ بیٹھی، کھانا کھایا بھی، کھانا کھلایا بھی، ان کے ساتھ باتیں کی، دل جوئی کی، ان کو خوش کیا۔ ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن، تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت، تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں، میں تو دے دوں گا واپس۔ پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا، میں نے کہا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے۔ اتنی سی بات ہے، یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے، کیا بولنا ہے، کدھر بولنا ہے، کدھر کیا نہیں بولنا، یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا۔ اگر خامن تھا تو اس کے لیے حکم تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا، یہ میں نے بھی نہیں سیکھا، تو پھر کیا ہے، پھر حضرت کار پانڈے کھڑکڑے دینے، کار پانڈے کھڑکڑے دینے، ایک ہفتے بعد طلاق، 4 دن بعد طلاق، مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق، معمول بن گیا لوگوں کا۔ وجہ دین نہیں آتا، زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو، جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں بس، جدھر اس کو غصایا اس کو غصایا، سب ختم کر دیا۔ دونوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، چل ایسے لے وہ غصے چے میں ٹھنڈا پہ جاؤں، میاں نہیں سمجھنے کو تیار، چل بھائی سارا دن بھی بیچاری تھکی ہوتی ہے، اتنے زیادہ بچے ہیں، کپڑے دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، ہزار اس کو ٹینشن نہیں ہے، چل اس وقت تھوڑی سی ہے میں ٹھنڈا رہ جاؤں تھوڑا سا۔ نہ حضرت جی عورت کو اس بات کا خیال ہے، بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کر رہا ہے، میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں حضرت جی، یہ ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا، اس نے یہ کیا اس نے ویسے کیا، وہ مجھے یہ کہہ گئی، وہ بندہ آگے بیچارہ سارے دن کا یہ سن کے آیا ہوتا ہے، آگے سے پھر وہ بھی یہی والا کھول دیتی ہے، نہ اس کو سمجھ ہے نہ اس کو سمجھ ہے۔ مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بڑی زبردست بات سنایا کرتے تھے، آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی حضرت جی، اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے حضرت جی، کیونکہ کیمرہ لگا تھا، انہیں بھی گل چکی جانی ہے، دیکھو جی ایک ہی کہن دے، آپ کو بڑی کم ملیں گی حضرت جی۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے اس ناروال والی سائڈ پہ نا ہمیں پتہ لگا کہ دوئیں جی ولی نے، بابے ہوری تے ہیں نال مائی ہوری بھی ولی نے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سپیشل دیکھنے گئے کہ بابے ہوری تے ولی ٹھیک نے، اماں جی ولیہ کی میں بن گئی ہیں۔ وہ بابے ہوری نا لوہارا کام کرتے سن، داتریاں شاتریاں لاندے سن۔ فرماتے ہم جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے بڑی محبت کی، کہتے میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی تسی تے چلو ولی سمجھ آ گئی نا، ماں ہوری ولیہ کی میں بن گئی ہیں؟ تو فرماتے ہیں آگے سے کہنے لگے لو تانوں نہیں وہا دنے ہیں یہ ولی کی میں بنی ہے۔ وہ بابا جی نے اپنے مخصوص انداز میں اماں جی کو کہتے ہیں پلیے لو کہ
پتہ نہیں پرنا کتنے وے جا حضر اندر ویخ لگتا کہ اندر ہی چھڈ آیا اللہ پرنا بابے ہوراں دے مونڈے تے وہ اما جی اٹھیاں اندر گئیاں جا کے پرنا ویخ کے نا تے آ کے کہندیاں نے اندر تے نہیں جے لبا کوئی تسی آکھیا تے چلو میں ویکھ آئی ہاں تے ذرا دھیان کرو ہاں پرنا تہاڈے مونڈے اتتے ہی ہے کہندے نے او ہو بس عمر زیادہ ہو گئی نا مینوں نہیں یاد رہندا فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے بابا جی کہنے لگے حکیم جی سمجھ آئی جے کہ کیویں ولیہ بن گئی ہے کہتے میں نے عرض کی فرمایا انہوں پتہ پہلے بھی ہی کہ پرنا میرے مونڈے تے لیکن میں جو آکھیا سی کہ جا کمرے جو ویکھ کیا صرف میرے آکھن کارے اٹھ کے ٹر گئی سی یہ اس لیے ولی بن گئی ہے یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے پتہ اس کو پہلے بھی تھا کہ کپڑا میرے مونڈے تھے میں جو آکھ بیٹھا سا کہ جا اندر جا کے ایک باری ویکھ گیا اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لحاظ لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے جی کیوں کریے بھئی کیوں شے ہوندا تے مینوں پتہ نہیں ہے او دے واسطے کرنا ہے کیوں شے ہوندا نہیں مینوں پتہ کوئی او دے نہیں کرنا ہے کرو گے او دے کولوں اجر پاؤ گے حضرت جی نہیں کرو گے تے پھر بھی پیش تو دی بارگاہ چ اس کے لیے کرنا ہے حضرت جی ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا حضرت جی میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے حضرت جی اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے حضرت جی اس کی تکلیف کو اس کی مشکل کو دیکھو نا حضرت جی اے سارے جننے تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے رہے ایک ہی کام ہے نا حضرت جی سامنے کوئی حضرت جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو وہی ایک ہی کام ہے نا سارے نوں جڑا انہاں جس طرح ساڈی وارڈا ہے جڑا لینڈ مین ہے وہ لینڈ مین ہی لینڈ مین لینڈ سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں نال لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال جڑے ایس ڈی او صاحب نہیں نال ایکسین صاحب نہیں نال ایس بھئی ایک ہی ڈیوٹی نا وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی لیکن حضرت جی سارے تھکے اکے پے ہیں لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے ان کو سکول بھیج بھی رہی بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے تو کہتا میری مت بج گئی ایک ڈیوٹی نہ بھائی اس کو بھی تو دیکھ وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ تو اس کو تھوڑا سمجھ تو یار تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو کوئی تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر تیری اولاد پال رہی ہے کیا کیا نہیں تیرے لیے کر رہی یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے تم کہہ رہی ہو منو پوہاں کے رکھ چھڑ دینے وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے مالک کی بھی سن رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہے اس کی بھی لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس لیے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی یار وہ لڑنا ہے یہ بار بار ملے گی اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے یہ بس آخری بات یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحبہ سن نا وہ بڑیاں ڈاڈیاں سن اللہ رہی ہے نا کہ کون ڈاڈا ایک نظر پڑھ کے ویکھن تے طور پر بول جن سارے یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارا چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھی اور حضرت کے لیے بھی اکثر و پیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتی وہ کو بندہ نا حضرت میں ملن آ گیا اس نے دروازے پہ دستک دی آپ تو گھر نہیں تھے وہ بھی صاحب نے دروازہ کھولا اس نے کہا جی انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی شیخ میں کہا کیڑا شیخ ایویں جھوٹا شیخ چھوٹا پھٹیا نہ کم نہ کاج جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتنے آ گیا کوئی نہیں شیخ شو وہ بڑا حیران یار چنگی گل وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے اس سال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا وہ بڑا حیران انہیں کیا وہ کار کی تھی وہ کہتی ہے کیڑا شیخ وہ کہتی ہے کیڑا شیخ ایویں تو ٹائم ضائع کرنا گیا ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تھے کی سی فرمایا یار اللہ واسطے ادیاں میں سن لینا وا تے پھر اللہ دے حکم نال میریاں سن لیندا ہے اللہ کے لیے کرنا
اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، محبت کرو ایک دوسرے سے، اور علم سیکھو اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے۔ جو بات دل میں آئی بس اس پہ چلو، اس کو تولو قرآن و حدیث کے وزن پہ، اس کا وزن کرو، یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ قدر کرو یار، ایک دوسرے کو سمجھو، بیوی میاں کو سمجھے اور میاں بیوی کو سمجھے۔ وما علینا الا البلاغ۔